تو اگر آپ عربی زبان بھی جانتے ہوں گے تو آپ اپنے ملک کے فارن سروسز میں کام کر سکیں گے. انہیں چاہیے ہوتا ہے عرب ملک میں بھیجنا ہے، سفیر بھیجنا ہے، سیکریٹری بھیجنا ہے اور ڈپلومیٹس بھیجنے ہیں، تو ایسے بہتر انتخاب میں آئیں گے جو عربی جانتے ہوں. بازار میں جانا ہے ان ممالک میں جہاں عربی زبان نیشنل لینگویج ہے. آپ کو اگر عربی زبان آتی ہوگی تو آپ وہاں کے بازار میں بھی کام کر سکیں گے اچھی طرح سے. یہ تو دنیاوی پہلو ہے. اور جب زبان آپ کو آئے گی تو پھر جب کوئی کہیں قرآن کی تلاوت کرے گا، حدیث کی تلاوت کرے گا، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ غلط ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کر سکے. اس لیے جو بھی آپ ایجوکیشن سسٹم بنائیں، نصاب بنائیں، اس میں عربی زبان شروع سے آخر تک رکھیں، شروع سے آخر تک لینگویج کی حیثیت سے، تاکہ آپ کے ہاں کا پڑھا ہوا بچہ عربی زبان، اسلام کی زبان، قرآن کی زبان، نہج البلاغہ کی زبان، اہل بیت کی زبان، جنت کی زبان، آخرت کی زبان سے واقف ہو. دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی، آخرت بھی رہے گی. ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اہل بیت اطہار نے سب سے بڑی جو خدمت کی ہے وہ تعلیم و تربیت نفوس انسانیہ کی ہے. خود جناب سید سجاد زین العباد علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جو کل میں نے عرض کیا تھا مصائب میں، اور جب میں نے عرض کیا کہ وہیں سے گفتگو متصل ہوگی، سب سے بڑا کام تعلیم کا ہے. تثقیف، تعلیم، تادیب، تربیت. جتنے سچے اسلام شناس تھے وہ سب حسین نے سمیٹ کے کربلا میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دیے. جتنے سچے اسلام شناس تھے وہ سب سمٹ کے ایک پرچم عباس کے نیچے آ گئے. یہ جملہ میرا پرانا ہے مگر یاد رکھیے گا، اسے دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ پرچم حضرت عباس کی اہمیت جانتے ہیں آپ؟ یہ علم، بعض حضرات ہم میں سے اب پیدا ہو گئے ہیں جو اب اس علم کی اہمیت کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا سمجھنا چاہیے. یہ علم اسلام ہے. یہ علم توحید ہے. یہ علم علوی ہے، علم محمدی، علم حسنی، علم حسینی. مگر آج اب یہ علم عباس کہلاتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے، بڑی تاریخی وجہ ہے، بڑی جینوین وجہ ہے، بڑی جینوین وجہ ہے. علم کے برکات تو میں کیا عرض کروں، علم کے برکات میں کیا عرض کر سکتا ہوں، وہ ایک مستقل مجلس ہو جائے گی الگ. یہ تو درمیان میں جملہ معترضہ آتا جا رہا ہوں، میں کہتا جا رہا ہوں. علم کی برکتیں بہت ہیں، لیکن ایک چیز جو تازہ آپ نے دیکھی ہوگی، روز عاشورہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، ایک بھی علم سرنگوں نہیں ہوا. دیکھا، ایک بھی علم سرنگوں نہیں ہوا. آزاداروں کے ہاتھ کٹ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر ایک بھی علم سرنگوں نہیں ہوا. اور ایک بھی جو بھی اس علم کے زیر سایہ تھا، یہ سب خطاکار لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، خاکی ہیں، خاطی ہیں، عام لوگ ہیں، جاہل ہیں، بے عمل ہیں، مگر زیر سایہ عباس آنے کے بعد ایک فرد نے فرار نہیں کیا.
کسی نے بھاگتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا؟ یہ کس کا کرشمہ ہے؟ ہمارے اندر یہ طاقت ہے؟ ہم میں یہ طاقت ہے؟ یہ حوصلہ ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے ہم میں. یہ صرف پرچم عباس کی ہوا میں یہ تاثیر ہے. کوئی نہیں فرار کر کے گیا کہیں. اتنا بڑا بلاسٹ ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر لوگ یا حسین یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے، آگے پورے سکون سے، وقار کے ساتھ بڑھتے چلے. یہ ہے علم عباس. لیکن اصل جو اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیوں اب اسے علم عباس کہتے ہیں؟ جب تک یہ حضور کے ہاتھوں میں رہا، یعنی حضور کے زمانے میں حضور کا جو بھی پرچم بردار رہا ہو، اور زیادہ تر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہا ہو، اس قرآن گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، اس علم کے نیچے مومن بھی تھے، مسلم بھی تھے، منافق بھی تھے. تاریخ گواہ ہے. وہ بھی تھے جو ثابت قدم رہنے والے تھے، وہ بھی تھے جو فرار کر جانے والے تھے. بعد پیغمبر دور حضرت علی علیہ السلام میں بھی اس پرچم کے نیچے مخلص باوفا بھی تھے، غیر مخلص منافق بھی تھے. یہاں تک کہ اسی پرچم کے نیچے سے خوارج نکل کے چلے گئے تھے نا. مگر جب یہ پرچم عباس کے ہاتھوں میں آیا، پوری تاریخ اسلام بلکہ تاریخ انسانیت کا وہ مخلص مجمع اس کے نیچے آیا ہے کہ جس کے اخلاص میں، کمال ایمان میں، کمال وفا میں کسی شبہے کی گنجائش نہیں ہے. وہ 72 کا مجمع. اس لیے اب یہ اسلام کا علم، مصطفیٰ کا علم، علی کا علم قیامت تک علم عباس کہلائے گا. یہ بات تو درمیان میں آ گئی، درمیان میں آتی جا رہی ہیں باتیں اور عرض کرتا جا رہا ہوں. یہ بالکل درمیان میں آ گئی بات. لیکن عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ جتنے مخلص اسلام شناس تھے وہ سب اس پرچم کے تلے آ گئے تھے جو کربلا میں تھا، اور وہ سب شہید ہو گئے. اب اگر بعد حسین سید سجاد کی تربیت نہ ہوتی، ان کی تعلیم نہ ہوتی، ان کی ریاضت نہ ہوتی، ان کے خطبے نہ ہوتے، ان کے موعظے نہ ہوتے، ان کے درس نہ ہوتے، ان کی دعائیں نہ ہوتی، تو آج روئے زمین پر کوئی اسلام شناس موجود نہ ہوتا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جا کر تاریخ کھنگال لیجئے، تاریخ کھنگالیے، دیکھیے. صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو شیعہ محدثین ہیں، شیعہ روات ہیں، نہیں، دوسرے محدثین، دوسرے روات، دوسرے فقہا، انہوں نے سید سجاد سے کتنا کسب فیض کیا ہے. تمام علم رجال کی کتابوں میں موجود ہے، تمام تاریخ فقہ میں موجود ہے کہ کتنا استفادہ کیا ہے جناب سید سجاد سے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آج روئے زمین پر جتنا کچھ اسلام ہے، جہاں جتنا اسلام ہے، جس کے پاس جتنا اسلام ہے، وہ سب فیضان سید سجاد